بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ پہلا، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ دوسرا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ چوتھا، ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا۔ تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانچواں، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ چھٹا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سے معنی موجود ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 110۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 112۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے، میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے پاؤ گے، ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 113۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین نہ ہو کہ جو حالات
اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے، اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ فائدہ: انسان جن حالات سے بھی دوچار ہو، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہو۔ تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔